بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتی ایک دوشیزہ کی عبرت انگیز کہانی سناتی ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل تھے، آندھی اپنے زوروں پر تھی، ہر چیز پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف سڑک پر آتی جاتی کسی گاڑی کی روشنی ارد گرد دیواروں سے ٹکراتی یا آسمانی بجلی کی کڑک کی چمک پیدا ہوتی تو میرے دل میں خوف و ہراس کی ایک لہر پھیل جاتی۔ کبھی یوں پاس سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تو میں ڈری سہمی اپنے قدم روک لیتی۔ اس وقت میں سڑک کے کنارے یوں چل رہی تھی جیسے مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہو۔ میرا ہر قدم بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر مجھے اپنی منزل نزدیک آتی محسوس ہوئی، لیکن میں خوش پھر بھی نہیں تھی۔ لوگ منزل پر پہنچتے ہیں تو سب کچھ پا لیتے ہیں، لیکن میری منزل پر میرا خسارہ تھا۔ مجھے سب کچھ کھو دینا تھا، میری متاع جان، میری لخت جگر، میری اپنی بیٹی جسے میں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پالا تھا۔ مجھے اپنی منزل پر اسے خود سے جدا کر دینا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا۔ جوں میں آگے بڑھ رہی تھی، میرے دل میں مزید رنج و ملال کی کیفیت زور پکڑ رہی تھی۔ اب سامنے ایک کچرے کا ڈھیر تھا جہاں ارد گرد بارش کے پانی کی وجہ سے کافی دلدل بنی ہوئی تھی، اور اسے تھوڑی دور دائیں جانب مسافروں کی آرام گاہ بنی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر کسی آدم ذات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے اپنی لخت جگر کو خود سے علیحدہ کیا اور اسے وہاں پڑے ایک بینچ پر لٹا دیا۔ ایک چھوٹا سا کمبل اس کے جسم کے ارد گرد لپیٹا اور سر پر موٹی اون کی ٹوپی پہنائی۔ اس کی چھوٹی آنکھیں مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی، جیسے کہ اسے پتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ ننھی گلاب کی نرم و نازک کلی مسکرا رہی تھی اور میری آنکھیں غم کے مارے نم ہو چکی تھی۔ مجھے اس وقت ایک ظالم عورت کا کردار نبھانا تھا، کیونکہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کو بے رحم و شفاق کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا گلا اپنے ہی ہاتھوں گھونٹ دیتی ہیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی عورت بننے جا رہی تھی۔ مجھے بے رحم شفاق بنایا گیا تھا۔ میں بھی اس لمحے خود غرض ہو گئی تھی، لیکن مجھے خود غرضی کس نے سکھائی تھی؟ ہاں، اسی معاشرے نے، جہاں کسی بھی عورت کی بے بسی کو مفاد پرستی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب مجھے اسی معاشرے نے سکھایا تھا جہاں عورت ذات پر کیچڑ اچھالنا بہت آسان اور سود مند ہے، جہاں پر عورت کے کسی بھی گناہ کو راز رکھنے کی بجائے سر عام لانا اولین فرائض میں شامل ہے۔ ایک غلطی یا ایک گناہ، جہاں ایک گناہ مجھ سے بھی ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے کالج سے نکلی تھی اور بس سٹاپ پر ہماری گاڑی پہلے سے ہی جا چکی تھی۔ بس کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میری ایک دوست بھی تھی، لیکن اس کے گھر سے کوئی اسے لینے آ گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پھر میں وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کار میرے قریب آ کر رکی تھی اور اگلے دروازے سے باہر نکل کر کسی نے مجھے پکارا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، یہاں اس ٹائم گاڑی ملنا مشکل ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے پکارا، چلو بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے کہنے پر میں چپ چاپ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مختلف زاویوں سے گھوم کر میرے بدن سے ٹکراتی، جیسے کوئی ڈاکٹر معائنہ کرنے کے دوران مختلف زاویے بدلتا ہے۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر اوڑھ لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پیچھے نظریں گھما کر پوچھا۔ جی میرا نام عائشہ ہے، عائشہ گل۔ اتنا ڈرتے ہوئے کیوں بول رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں؟ ڈری ہوئی نہیں ہوں میں، بس ذرا جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میں پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اس لیے میں نے وضاحت دی تھی۔ اوکے، تو پھر اس اجنبی کا نام وقار علی ہے اور یہ ناظم آباد میں رہتا ہے، اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا۔ ناظم آباد میں تو میں بھی رہتی ہوں، پر آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ تب وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ارے اتنا بڑا ناظم آباد کا ایریا ہے، آپ کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ ویسے میں تو بس 1 ہفتہ پہلے یہاں آیا ہوں، پاپا کا بزنس تھا تو انہوں نے بلا لیا سنبھالنے کے لیے۔ وہ شگفتگی سے بول رہا تھا۔ خیر، تم بتاؤ کیا پڑھتی ہو؟ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا،
لیکن اس کا دھیان باتوں میں تھا۔ بس آپ مجھے یہاں اتار دیجئے، میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے جائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آج میں بہت دیر سے گھر پہنچی تھی، لیکن مجھے وقت کا احساس قطعی نہ ہوا تھا۔ وقار مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لمبے بال جو سلیقے سے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، درمیانہ قد اور سفید رنگت تھی اس کی۔ دوسرے دن جب میں کالج کے لیے نکلی تھی تو میں وقار کے ساتھ ہی کالج تک گئی تھی، کیونکہ جب میں گھر سے نکلی تو میری متلاشی نگاہوں نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ سڑک کے کنارے وہ اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی ایک کام پڑ گیا تھا، آؤ تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ میں خوشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے دور ہوتا تو میں غمگین ہو جاتی۔ وہ اگر ناراضگی ظاہر کرتا تو میں رونے لگ جاتی تھی، اور اگر پیار بھری نظروں سے دیکھتا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اس روز شام کے وقت مجھے وقار کی کال آئی تھی، کدھر ہو عائشہ اور کیا کر رہی ہو؟ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے پوچھا، گھر پر ہی ہوں اور آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا، تو میں یاد آ رہا تھا آپ کو؟ تو پھر ایسا کرو کہ آ جاؤ ادھر میرے ہی فلیٹ میں، تمہارے لیے زبردستی کافی بنائی ہے میں نے، اور اسی لیے تمہیں کال بھی کی ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میرا دل بھی کر رہا تھا اس سے ملنے کو، اس لیے میں نے اس سے کہا، اس وقت تو نہیں آ سکتی ہوں میں، کیونکہ پاپا بھی گھر پر ہیں۔ میں نے معذرت کرنا چاہی، لیکن اگلے ہی پل اس کی طرف سے ایک بہانہ سننے کو ملا تھا، عائشہ ایسا کرو کہ کسی دوست کے بہانے آ جاؤ نا، دیکھو مجھے بھی تم کتنا یاد آ رہی ہو۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، اگر موقع ملا تو آؤں گی، ورنہ پھر کبھی، میں نے اس سے کہا۔ اوکے، میں پھر انتظار کرتا ہوں، اور ہاں سنو، تم وہ بلو کلر والا ٹراؤزر پہن کے آنا، کتنی خوبصورت لگتی ہو تم اس کلر میں۔ اوکے، ابھی انتظار کرو، میں کسی طرح سے بہانہ تو بنا لوں۔ وقار کا فلیٹ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ وہ یہاں کام کے لیے آیا ہوا تھا، اپنے پاپا کا بزنس یہاں رہ کر آسانی سے سنبھال رہا تھا، لیکن کبھی مجھے اس بارے میں اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاپا اور وہ کیا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے بھی بہت پوچھا، لیکن ہر بار وہ ٹال مٹول کر دیتا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے جب دروازے کی گھنٹی بجائی تو اندر سے اس کی آواز آئی تھی، آ جاؤ آشی، دروازہ کھلا ہے۔ میں فوراً اندر چلی گئی اور حیرت سے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہوں دروازے پر؟ یہاں تمہارے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ میرے دل نے بتا دیا تھا کہ تم ہی آئی ہو۔ اچھا بتاؤ، کافی پیو گی یا ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فی الحال تو میں کچھ نہیں پیوں گی اور تم سے بہت سی پیار بھری باتیں کروں گی۔ آؤ پھر یہاں بیٹھو۔ میں اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، اور اس بلو ٹراؤزر میں تو انتہائی خوبصورت لگتی ہو۔ اب ایسی جھوٹی تعریفیں کرو گے تو میں مغرور ہو جاؤں گی، پھر تم میرے ناز نخرے نہیں اٹھا سکو گے۔ جھوٹی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں، یقین کرو تم بہت پیاری لگ رہی ہو اس وقت۔ دیکھو تو، تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں تمہارے ان گھنے بالوں میں ایسے چھپ جانا چاہتا ہوں جیسے سیاہ بادل سورج چاند کو چھپا لیتے ہیں اور پھر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک عجیب سا نشہ طاری تھا مجھ پر جو بے خود کر رہا تھا مجھے۔ کیف و سرور کی مستی میں نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھے تک پھیلا دیے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، پرسکون ماحول تھا۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں تو میں ان میں گٹھڑی کی طرح سمٹ گئی۔ عجیب لمس تھا اس کے حصار میں۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں اور میری آنکھیں نشے سے بند ہو رہی تھی۔ اس وقت پورے ماحول پر سناٹا چھا چکا تھا۔ جب رات کے 10 بج گئے تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے اب جانا ہوگا وقار، بہت دیر ہو گئی، میں نے اتنا کہا اور واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ اب میری سوچوں میں بسنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جو سوچ میں ہوتے ہیں وہ انسان اگر حقیقی روپ دھار لیں تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مجھ پر بھی اب اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنی باہیں پھیلاتا تو میں ان میں گم سی ہو جاتی، وہ نظریں ملاتا تو میں ان میں ڈوب جاتی۔ میری ہر سوچ اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونے لگی تھی۔ اب وہی میری کل کائنات تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کی یہ گرہیں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ دن گزرنے لگے، پھر ہفتے اور اب مہینے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھ پر عجیب انکشاف ہوا تھا۔
شام کا وقت تھا، ہم پارک میں گھوم رہے تھے کہ اچانک میرا سر چکرا گیا اور میں گر گئی۔ چاروں طرف لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے مجھے اٹھایا اور پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی قے ہونے لگی تھی اور میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی تھی اور وقار میرے سرہانے کی طرف بیٹھا میرے بالوں کی لٹیں سلجھا رہا تھا۔ یہ ایک ہسپتال کا کمرہ تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس مجھے کیا ہوا تھا؟ اچانک بے ہوش کیسے ہوئی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس گر گئی تھی تم، پھر قے ہوئی تھی تمہیں اور تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر وقار نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ عائشہ؟ جی وقار، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ زمین جیسے پاؤں تلے سے نکل چکی تھی اور آسمان کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، بچے کو جنم دینے کا فیصلہ۔ اب کیا ہوگا وقار؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسے ضائع کروا سکتی ہو، گھبراتی کیوں ہو؟ وقار نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تم بس مجھ سے شادی کر لو۔ اچھا، تم جیسا کہتی ہو ویسا ہی ہوگا، وقار میری تیز آواز سے گھبراتے ہوئے بولا۔ وقار نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے اور 1 سال تک ہم اپنے بچے کو کسی کی ذمہ داری میں دے کر پرورش کروائیں گے اور پھر خود ہی اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن وقت آنے پر کیا کیا بدل جاتا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میری زندگی کا رخ ایک دفعہ پھر بدل گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں وقار کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ان ماں باپ کی عزت کا بھرم بھی نہیں رکھا تھا جنہوں نے میری پرورش میں محبتوں کے بے دریغ خزانے لٹائے تھے۔ میں وہ جنت فراموش کر کے وقار کے پاس آ گئی، یہ سوچنے بغیر کہ میرے گھر چھوڑ جانے سے میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میں ہسپتال کے کمرے میں پڑی تھی، میرے دائیں بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بائیں بازو پر میری لخت جگر لیٹی تھی۔ میری پری جیسی بیٹی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور سامنے دروازے کی اوٹ میں کھڑی 2 نرسیں کبھی مجھے اور کبھی بچی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، ایک نے خوشی سے مبارکباد دی۔ تھینک یو، میں نے بچی کا ماتھا چومتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اللہ اس کے مقدر بھی اچھے کرے، دوسری نے دعائیہ کلمات کہے۔ تب وقار میرے نزدیک آیا، مجھے بیٹی کی مبارکباد دیتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ پاپا کے پاس جا رہا ہے، انہیں منانے کے لیے تاکہ ہم نکاح کر سکیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں انتظار کرنے لگی تھی اور پھر یہ انتظار بڑھتا گیا۔ 1 رات بیت گئی، پھر 2 دن اور پھر 10 دن بھی گزر گئے، لیکن وہ نہ آیا۔ شاید اس کو اب آنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مجھے ایک نرس نے بتایا کہ اس نے دیکھا کہ جب وقار جا رہا تھا تو وہ ایک ٹیکسی میں تھا جس پر 2 بڑے بریف کیس بھی لدے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی یہ بات مجھے بتا دیتی، لیکن میری خراب حالت کو دیکھ کر وہ چپ رہی تھی۔ میرے ذمے واجب الادا بل بھی اس نے مجھ پر ترس کھا کر ادا کر دیے تھے۔ وقار کہاں چلا گیا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن آج 11 دن بعد میں وہاں سے نکل آئی۔ رات کے اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک اور تیز طوفانی موسم میں وہاں سے انجان راہوں کی مسافر بن کر نکل پڑی تھی۔ اکثر اوقات بہت مجبوری میں لوگ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے حس اس وقت ہوتے ہیں جب راہ فرار اختیار کرتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اور اب میں نے بھی اپنے گناہ سے بچنے کے لیے ایسے ہی راہ فرار اختیار کی تھی۔ آج اس واقعے کو 15 برس گزر چکے ہیں۔ میں اپنے دل کا قرار تو اسی بینچ پر چھوڑ آئی تھی، اپنی معصوم گڑیا کے پاس۔ دل کی بے قراری کا قرار جب کہیں سے نہ مل سکا تو میں نے ایک یتیم خانے میں پناہ حاصل کر لی۔ 15 برس سے میں اس یتیم خانے میں بلا معاوضہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ جب کوئی چھوٹا معصوم گناہ اس جگہ خالی جھولے میں آتا ہے تو اس کو سینے سے لگا کر میری ممتا کو بہت سکون ملتا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ میری ممتا قرار پا جائے۔ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر راستہ کوئی نہ تھا۔